فرمایا بیٹا کل تو وہ دن ہوگا کہ تیرا بھائی چھوٹا علی اصغر بھی قتل کر بیٹے کو تسلی ہو گئی، لیکن امام نے ایک جملہ اور کہا، قاسم بیٹا، جی چچا، قاسم یہ تو بتاؤ کیف عندک الموت، قاسم موت کیسے ہے، آپ موت کو کیسے سمجھتے ہو؟ عرض کیا چچا میرے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ دنیا والوں حسین کے مکتب میں اس طرح کے نوجوانوں اور بچوں کی تربیت ہوئی۔ عزیزانو میں بس مختصر کر رہا ہوں۔ عاشور کا دن ڈھلا، آہستہ آہستہ شہداء نے جانا شروع کیا۔ جناب قاسم ایک مرحلے پہ گئے تو امام نے قاسم کو اجازت نہیں دی۔ اب قاسم پریشان ہے، مکاتب کا جملہ یہ ہے فجلسا باکیا محموما، قاسم نے اپنا سر جھکایا، رونا شروع کیا، پریشان حال تھا۔ یہ حالت دیکھی نہ گئی ماں سے، قریب آئی، بیٹا میرے لال کیا معاملہ ہے؟ کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کہا بیٹا ایک بات تمہیں یاد ہوگی، آپ کے بابا نے جانے سے پہلے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا بیٹا اگر زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو اس تعویذ کو کھولنا، وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ بچہ بھاگتا ہوا گیا، تعویذ کو کھولا۔ سنو گے جملے کیا لکھے ہوئے تھے؟ جملے یہ تھے، امام حسن نے لکھا ہوا تھا، ولدی یا قاسم، وہ میرا لال قاسم، ایک وقت ہوگا کربلا میں جاؤ گے، تیرا چچا حسین دشمنوں کے درمیان ہوگا، اور میرا لال ایسے مرحلے پہ جہاد سے رکنا نہیں، اپنی جان اپنے چچا کی راہ میں قربان کر دینا۔ اگر میں ہوتا تو میں اپنے بھائی کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا۔ عزیزانو یہ تحریر لے کے قاسم گئے امام کی خدمت میں۔ جیسے حسین نے یہ رکا دیکھا نا، یہ تحریر دیکھی، اس تحریر کو مولا نے بوسے دیے، اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اس کے بعد امام نے منظر سنو گے، منظر سنو گے، منظر کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد حسین نے، یہ تقریباً پہلا موقع ہے جب حسین کے بارے میں مقاتل نے یہ والی بات لکھی ہے۔ اس کے بعد مولا حسین نے قاسم کی باہوں میں باہیں ڈالی، بکاءً شدیدا، چچا اور بھتیجا اتنا روئے کہ حسین بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش آیا۔ اس کے بعد اپنی بہن سے کہا ذرا صندوق کے تبرکات کا صندوق لیا۔ اس کے بعد عجیب منظر لکھا ہے عزادارو، واحد شہید ہے جس کو حسین نے خود تیار کیا۔ تیار کرنے کا منظر ایک عجیب منظر تھا۔ اس تبرکات کے صندوق سے امامہ نکالا، امامہ اپنے بھائی حسن کا امامہ نکالا اور سر پہ پہنایا، اس طرح کے 2 ٹکڑے کر کے پہنایا۔ اس کے بعد پیرہن پہنایا، ذرا منظر دیکھنا میری طرف۔ اس کے بعد روایت کا جملہ یہ ہے، ثم سن سکو گے، ثم شق ازیاق القاسم، حسین نے قاسم کے قمیص کو پھاڑا اور لباس اس طرح پہنایا جیسے کسی مردے کو کفن پہناتے۔ لباس پہنانے کے بعد کہا میرا بیٹا علمان جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ قاسم گئے میدان کی طرف۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے خیموں سے ایک نوجوان بچہ نکلا، اتنا خوبصورت تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ دشمن کے لیے جس چاند کا ٹکڑا ہو وہ حسین کے دل کا کیا ہوگا؟ منظر میں نے مختصر کر دیا۔ قاسم گئے، عمر سعد کو پکارا، عمر سعد تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا
کیا تمہیں رسول اللہ سے شرم حیا نہیں آتی؟ تم کیا کر رہے ہو؟ آگے سے جواب ملا تم یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ یہی تو بیعت ہے جو حسین نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عمر صاحب نے ارزق شامی کو بھیجا۔ ارزق شامی کون ہے؟ ارزق شامی وہ ہے جو میدان جنگ میں اکیلا تنے تنہا 4000 آدمیوں کا مقابلہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب جناب قاسم نے پکارا تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، پھر دوسرے کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا۔ جب تینوں تہتے ہو گئے تو اب ارزق شامی خود آگے بڑھا، لیکن ادھر بھی علی کا پوتا ہے، ادھر بھی ابو طالب کی اولاد ہے، ان سے شجاعت میں کوئی لڑ نہیں سکتا۔ لیکن اتنے میں جب یہ چاروں مر گئے، ختم ہو گئے، 60 اور آدمیوں کو تحقیق کیا، اتنے میں عمرو ازدی آگے بڑھا۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں عمرو ازدی نے کہا کہ میں اس بچے پہ وار کرتا ہوں۔ عمرو ازدی آگے بڑھا۔ اس کے بعد دردناک منظر ہے عزادارو، اس نے قاسم کے سر میں تلوار سے وار کیا۔ قاسم نے آواز دی یا اماں ہو خلصنی من هذه الظالم، چچا اس ظالم سے مجھے نجات دلا۔ تاریخ کہتی ہے حسین غضبناک شیر کی طرح آگے بڑھے، اس ظالم کو فنار کیا، لیکن منظر عجیب تھا۔ قاسم اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زین سے زمین پہ آ گئے۔ سنو کہ منظر کیا ہے؟ اب قاسم زندہ تھے، قاسم ابھی زندہ تھے، لیکن گھوڑے دائیں سے جانب بائیں سے جانب دائیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے قاسم پکار رہا تھا چچا مدد کو آئیے۔ حسین کہہ رہے تھے واللہ یعز یا ولدی، قاسم تو مجھے پکار رہا ہے، لیکن تیرا چچا تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ ارے قاسم کا بدن جسم بڑا نہیں تھا، قاسم کے جسم کے ساتھ کیا ہوا بس ایک جملہ سنو گے۔ جب حسین نے قاسم کا وجود اٹھایا تو ٹکڑے اس طرح تھے کہ قاسم کے پاؤں زمین پہ لگ رہے تھے۔ حسین سید